بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی شے راہ ہدایت ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر شخص کی اپنی کہانی ہے۔ جب میں بہت سے لوگوں سے مایوس ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ خود پسندی خود غرضی نہیں ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ کامیابی اس سے نہیں ملتی جو آپ کبھی کبھی کرتے ہیں، بلکہ کامیابی اس سے ملتی ہے جو آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو، کیونکہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا اچھا اور سچا دوست ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ اپنے کردار کو عظیم بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں،
کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ ایک فارسی شاعر شعر کا مفہوم یہ ہے: اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پرندہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ۔ پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نا سمجھ ہے وہ میری بات نہیں سمجھے گا، میری جگہ نہیں ہے نا، میرے حالات نہیں سمجھے گا۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ یا تو میرے مزاج میں رچ بس گئے ہیں غم، یا دل کو احتجاج کی عادت نہیں رہی۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ دل چڑیا کی مانند ہے، وہاں اترتا ہے جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ توڑا ہے ہم نے اس طرح صیاد کا غرور، سینے پہ تیر کھا کے بھی جاری اڑان ہے۔ اللہم ہب لنا نفوسا راضیہ وصدورا من المہموم خالیہ۔ اے اللہ ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرما۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم، اے ابلیس، غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ ترکش کہاوت: اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا: دنیا ذہین لوگوں کی طلاق یافتہ بیوی ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ شاید
اتنے ہی تعلیم یافتہ ہوئے ہیں ہم، احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ سوچنے کی بات، ہم بھی کتنے عجیب مخلوق ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اے اللہ ان کو بھی صبر عطا کر جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں مجھے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں یہ نصیحت کروں گی کہ خود کو ختم کر دینے کے ہزاروں طریقوں میں سے محبت کو سب سے آخر پر بھی نہ رکھیں۔ زندہ درگور ہونے کے لیے کسی اور جذبے کا انتخاب کریں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔